أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين۔ لاسٹ کلاس ہماری جلسہ استراحت تک مکمل کی تھی ہم نے۔ آج اپنا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جلسہ استراحت، ٹھیک ہے، اس کے کیا میننگس ہیں؟ جب آپ دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے کچھ دیر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ دیر بیٹھنا ہے، یہ نہیں کہ سجدے سے سر اٹھایا اور ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ عموماً ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سجدے سے سر اٹھایا دوسرے سجدے سے اور ڈائریکٹ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے حدیث کی روشنی میں۔ صحیح بخاری کی حدیث 6251، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، یہی عمل اپنی ہر رکعت میں کرو۔ یعنی ہر دفعہ جب آپ دو سجدے کریں گے، دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے آپ نے بیٹھنا ہے، ڈائریکٹ سجدے سے کھڑے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ دیر کا بیٹھنا میں نے اچھے سے بتا دیا تھا کہ جتنی دیر میں آپ 3 بار سبحان اللہ بول سکیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہ اتنا ٹائم آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے تاکہ آپ اگلی رکعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور بھرپور انداز میں اگلی رکعت بھی مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور اٹھنا کس طرح سے ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہم اٹھیں گے تو ہم اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کا ہاتھ زمین پر نہ لگے، لیکن ہمارے سامنے احادیث موجود ہے تو ہمیں کھڑا ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھنا ہے واپس، اور اس طرح کرنے سے ہمارے جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ بہت بہتر رہتی ہے، ہمارے لیے یہ کافی بہتر پوزیشن ہوگی۔ آپ اسی طرح سے اپنی نماز کو مکمل کیجیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ یہ جو طریقہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے وہ ہمارے لیے کتنا جو ہے راحت کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ دوسری رکعت کا آغاز کس طرح کرنا ہے؟ پہلی رکعت کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا، ثنا پڑھی، دعائیں پڑھی، تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا۔ اب دوسری رکعت کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 1356، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرات کا آغاز کر دیتے، کچھ دیر خاموشی اختیار نہ فرماتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں خاموشی نہیں ہے، یہاں پر چپ نہیں ہونا ہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو سورۃ الفاتحہ سے آغاز کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے قرات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس دو رکعت ہماری مکمل ہو گئی، کیونکہ ہم نے قرات بھی دیکھ لی ہے کتنی کرنی ہے، ہمیں پھر رکوع کا طریقہ اچھے سے پڑھ لیا، ہم نے سجدوں کا طریقہ اچھے سے پڑھ لیا۔ اب دو رکعت پوری ہونے کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ تشہد پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں صحیح بخاری کی حدیث 828 میں دیکھتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی ہمیں تھوڑی سی سہولت دی گئی ہے کہ بڑھاپے یا کسی بیماری کی وجہ سے آپ اپنا دایاں پاؤں دوسرا پاؤں بھی جو آپ کو ایزی کنڈیشن ہو آپ اس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں لازمی یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی،
یا آپ کی نماز غلط ہو جائے گی. اگر آپ اس طرح بیٹھنے میں معذور ہیں، معذور سے مطلب بیماری کی وجہ سے، یا آپ کی جو ٹانگ ہے اس میں کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ آپ سے بیٹھنا مشکل ہے، تو آپ جس طرح ایزی ہو آپ اس طرح سے اپنی ٹانگ رکھ سکتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. یہاں پر آپ کے سامنے نمبر مینشن کیے گئے ہیں، پیج نمبر 37. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور بائیں گھٹنے کو اپنی بائیں ہتھیلی کے اندر لے لیتے، پکڑ لیتے یعنی. اچھا اب دیکھیں یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں اور اس میں دعائیں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کی شہادت پڑھتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ایک حالہ بنانا پڑتا ہے، یعنی اس کو جوڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں. آگے اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. سنن نسائی کی حدیث 1269، سنن ابن ماجہ 912. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنی بائیں ہتھیلی اپنی بائیں ران اور گھٹنے پر رکھی اور اپنی دائیں کوہنی کا کنارہ اپنی دائیں ران پر رکھا. پھر اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بند کی، یہ پیچھے والی انگلیاں، چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی، اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا، اور پھر اپنی انشت شہادت کو اٹھایا، یعنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا. میں نے آپ کو دیکھا آپ اسے حرکت دیتے تھے اور اس کے ساتھ دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے. حرکت کیسے؟ ساکت نہیں رکھنی ہے، آپ نے اس کو تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہے، حرکت میں رکھنا ہے اپنی انگلی کو، ٹھیک ہے. اگلی حدیث سنن نسائی کی 1161. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھا اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے قبلہ، یعنی قبلہ جو ہمارا رخ ہوتا ہے نماز کے وقت، سامنے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی نظر اس پر ٹکائی. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تصویر بھی موجود ہے. اب میں ان احادیث کو ذرا ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اس میں جب ہم دعائیں پڑھنا شروع ہوتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو ہم اپنی انگلی کو اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور انگلی کو اٹھانا اور ہماری سیدھے ہاتھ کی جو بڑی انگلی ہے، بیچ والی جو انگلی ہے، اس کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر حلقہ بنانا، یہ سب ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہمیں سب آتا ہے. دوسرا ہاتھ ہمارا کہاں ہے؟ الٹا ہاتھ ہمارا ران پر اور گھٹنے پر. ہم نے تقریباً گھٹنے کو اس سے پکڑا ہوا محسوس، مطلب ہماری جو انگلیاں ہیں وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہے. اس میں بھی یہاں پر دیکھیں بہت سے مسائل میں نے سنے ہیں کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھائی انگلیاں گھٹنے سے پیچھے پیچھے رہیں، گھٹنے سے آگے نہ ہو. اگر اس طرح کر لیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو بہت ساری اس میں جو ہے ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، حدیث میں دیکھیں ایک ایک انگلی کا اشارہ بھی بتایا گیا ہے. نماز میں ہمیں یہاں پر ہماری نظر کا بھی بتایا گیا ہے کہ ہماری نظر اس انگلی پر ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ایک چیز کو مینشن کیا گیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں چھوڑ دی گئی ہو، ٹھیک ہے. ہمیں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے، طریقے سے بیٹھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، دوسرا سجدہ کیا، پھر ہمیں تھوڑا سا بیٹھنا ہے، ایک ایک لمحے کا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. ہم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا اور ہم نے اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ انگلی بالکل ساکت نہیں رہے گی، حرکت دینی، اپ اینڈ ڈاؤن، ہلکا ہلکا آپ نے اس کو حرکت میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. رخ اس کا قبلے کی طرف، ظاہر سی بات ہے سامنے کی طرف اٹھے گا، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے.
تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تشہد میں ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے. تشہد جو ہے دراصل دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے حدیث میں پڑھا نا کہ جب دعائیں پڑھتے تھے تو یہ ہلکا بنا لیا کرتے تھے اور اپنی انگلی کو حرکت دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تشہد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دعائیں ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں. میں یہاں پر آرام آرام سے پڑھوں گی اور آپ نے میوٹ رہتے ہوئے دہرانا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اگر کسی کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہے تو وہ یہاں ٹھیک ہو جائے، اور بعد میں ریکارڈنگ سن کر بھی اپنی کریکشن کیجئے گا تاکہ کوئی بھی غلطی باقی نہ رہے. تشہد میں بیٹھ کر یہ دعائیں پڑھنی، اور یہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث 1202 اور صحیح مسلم کی حدیث 897 سے پتہ چلتا ہے. التحیات، اتا کیوں پڑھا میں نے؟ کیونکہ یہاں تا مشدد آ رہا ہے. جو پہلا متحرک حرف ہے وہ تا ہے، مشدد ہے، جس کو ہمیں پیچھے سے ملانا ہے. اس سے پہلے ہمیں کوئی اعراب نظر نہیں آ رہا تو ہم حمزہ کے اوپر زبر لگا کر ات کا ساؤنڈ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ تا زبر ات. التحیات ہے یا تو نہیں کرنا ہے. ہا زیر ہی کا کیا ساؤنڈ ہوتا ہے آپ سب کو اچھے سے پتا ہے. ہا یا زیر ہی، اور یا جو ہے مشدد ہے اس لیے سختی سے پڑھا جائے گا. التحیات للہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، ہمیں یہ باریک پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس کو ہم والطیبات بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وقف بھی کر سکتے ہیں اور پورا بھی پڑھ سکتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہاں دیکھیں یہ جو ہے علیکا، آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے ہم نے پہلے کیا پڑھا ہے. عموماً جو غلطی آتی ہے وہ علیکا اور علینا میں کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ. ہم نے سب سے پہلے السلام علیکا، ٹھیک ہے، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہاں دیکھیں راہ کی غلطی جو ہے یہاں عام طور پر جب آپ سلام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی نکلتی ہے. تو را زبر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو آسان طریقہ یہی بتاتی ہوں کہ را کے اوپر جب زبر فتحہ ہے تو اس کی آواز کیا رہے گی؟ را زبر را، اور را کے ساتھ ہم ہا ساکن کو ڈالیں گے تو وہی راہ میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے، رہ کرا تو وہ غلط ہو جائے گا، نہ وہ کسرہ کا ساؤنڈ ہے نہ وہ فتحہ کا ساؤنڈ ہے، یعنی نہ زبر کا ساؤنڈ ہے نہ زیر کا ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غلطی ہوتی ہے. وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے، یہاں پر بہت اچھے سے، بہت آسان ہے، آپ سب کو یاد بھی ہوگی، لیکن کچھ ورڈز ایسے ہیں جو ہجوں میں آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. میں کیونکہ اسٹوڈینٹس کا جب سنتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کچھ الفاظ کی ادائیگی میں اٹک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا غلط پڑ جاتے ہیں. اب اتحیات عموماً سنانے میں نہیں آ رہی ہوتی اور وہ مستقل اسی غلطی سے ہی پڑھ کر عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں پورا بغیر بولے یہاں تک پڑھوں گی، صالحین تک. آپ سب نے اچھے سے اس کو ریپیٹ کرنا ہے ساتھ میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے، اس کے بعد اشہد اللہ، یہاں پر جو ہے لام کے اوپر شد ہونا تھا، یہاں مسٹیکس ہے ہمارے پاس، یہ لکھا ہوا اللہ اس کو پڑھا جاتا ہے، لام کے اوپر شد موجود ہوتی ہے تو ہم نون کو چھوڑ کر لام سے ملاتے ہیں. اشہد اللہ الہ
الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے گا کہ اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھتے کیا ہیں، یا تحیات میں ہم پڑھتے کیا ہیں. ساری تحیات، بندگیاں اور کوششیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں. اور اے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو. ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر سلام ہو. ٹھیک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. حدیث مکمل کرتی ہوں. اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں. ٹھیک ہے. اب اس دعا کو ہم سمجھ لیں تھوڑا سا، کہ یہاں پر جو ہے ایک پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک بہت وائرل ہو رہا تھا اتحیات کو لے کر، ایک موضوع بنا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے. یہاں پر میں ایک بات صرف ایکسپلین کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کر نہیں یہ بات کر رہی، لیکن میں اپنا نظریہ پیش کر رہی ہوں، کیونکہ ابھی یہاں پر ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر ایکسپلین کرنا اور آپ کی نالج میں اضافہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں. کہ یہاں دیکھ لیجیے گا، جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہاں آپ کہتے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ آپ سلام جب پڑھتی ہیں اتحیات میں، تو آپ ہر نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ رسول اللہ کو موجود پاتے ہیں. سلام تو اس کو دیا جاتا ہے جو آپ کے سامنے جب آپ ملتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ والی بات یہاں پر میں کلیئر کر دوں کہ سلام کا مطلب سلامتی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر سلام ایک ہمارا سلام ہوتا ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ بھی ہماری دعا ہوتی ہے. ہم سلام کے مطلب کو سمجھیں. ہمارا جو سلام ہوتا ہے، ہم اپنے مد مقابل کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور جواب میں وہ بھی ہمیں دعا دے رہا ہوتا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں. تو یہاں سلام کا مطلب ہمیں سمجھنا ہوگا. سلام کو ہم ایک ورڈ کو ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ مطلب ہم ملے تو ہم نے سلام کر لیا. ہم اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے کہ اصل میں وہ ہے کیا چیز. ہمارا جو سلام ہے وہ ہماری دعا ہے. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی ہے، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سلام پھر ہم اپنے اوپر بھی کریں. اب بتائیے، کیا ہم خود اپنے اوپر سلام کرتے ہیں؟ کبھی ہم میرر جب دیکھتے ہیں تو کیا ہم سلام کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. لیکن یہاں ہم سلامتی اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سب نیک بندوں کے لیے مانگ رہے ہیں، تمام جو اس دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں ہم نے حدیث میں نے جو مکمل کی وہ پوائنٹ بھی دیکھ لیجئے گا کہ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں. یعنی کہ جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، جو مقام ارواح میں ہیں اور جو زمین میں ہے، زمین کے اوپر موجود ہیں، ان سب کے پاس تمہاری سلامتی پہنچ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کی کانسیپٹ اچھے سے کلیئر ہونا چاہیے کہ سلام اصل میں دعا ہے. ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی برقرار ہیں، جو مسلمان ہیں، جو نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں. بہت بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہماری جو ینگ جنریشن ہے، وہ ایک سے دو کلمے بھی ان کو یاد نہیں ہوتے. اب ایسے جو ہے ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس طرح سے بھی سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. نہایت افسوس کا مقام ہے. تو یہاں پر ہمیں مسلمانوں کو سلامت رکھنے کی دعا بھی ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کی نالج انہیں دے کہ اصل میں مسلمان ہونا ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے.
اپنی زندگی کو قرآن و احادیث کے مطابق گزاریں. تو ہم نے عطایات دیکھا کہ یہ دعاؤں کا ہے، اور اوپر ہم نے پڑھا کہ انگلی کو کب اٹھانا ہے، جب ہم دعائیں پڑھ رہے ہوں گے اور ہماری انگلی جو ہے وہ حرکت میں رہے گی. اس کے بعد دیکھیے کہ اتحیات 2 رکعت کے بعد جب ہم نے اتحیات پڑھی تو اب ہم نے درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا. یہ بھی مسٹیک بہت سے اسٹوڈنٹ کر جاتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اس وقت درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں ہم نے صرف اتحیات پڑھی ہے اور اس کے بعد تیسری رکعت کا آغاز کرنا ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 40 صحیح بخاری کی حدیث 739. اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور پہلی رکعت کی طرح رفع الیدین کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب قاعدہ اولا سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. جس طرح سے پہلی رکعت میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نے ہاتھ بلند کیے تھے، بالکل اسی طرح 2 رکعت کے بعد جب ہم نے اتحیات پڑھ کر کھڑے ہوئے تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہنا تھا اور کیا کرنا تھا؟ ہاتھوں کو بلند کرنا تھا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث 776. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 پہلی رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے. کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں قرات دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے. عصر اور صبح کی نماز میں بھی آپ کا یہی معمول تھا. اس حدیث کو سمجھ لیجئے گا، جب ظہر کی ہم نے 4 رکعت فرض پڑھنے ہیں، شروع کی 2 رکعت ہم نے پڑھی، پہلی رکعت میں ہم نے جو قرات کی ہے، جو صورتیں پڑھی ہیں وہ زیادہ رہیں گی، دوسری رکعت میں اس سے کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کا طریقہ بھی یہی تھا. دوسری رکعت میں کم ہو گئی، پھر ہم نے اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کا آغاز کیا تو ہمارے پیارے نبی آخر کی جو 2 رکعت تھیں اس میں عموماً صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور کبھی کبھی ایک آیت بھی سنا دیا کرتے تھے، مطلب مختصر قرات کرتے تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا معمول ہے پڑھنا 4 رکعت میں پڑھنا تو آپ یہ ترتیب رکھیں کہ پہلی رکعت میں زیادہ قرات کرنی ہے، اس کے بعد کم کرنی ہے اور اس کے بعد اور کم کرنی ہے، اس کے بعد اور کم کرنی ہے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی جو ہے عموماً کیا کرتے تھے کہ وہ آخر کی 2 رکعت میں قرات نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کبھی آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کبھی آپ مختصر قرات بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہماری جو بھی ہماری 3 رکعت تھیں 4 رکعت تھیں ہم نے مکمل کی. اب ہم جو ہے اپنا آخری تشہد پڑھیں گے اور اس کا طریقہ دیکھیں گے. صحیح بخاری کی حدیث 828. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے، بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے، پھر مقعد پر بیٹھتے. اگلی حدیث کا ریفرنس آپ کے سامنے ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابو داؤد ہے. اس کو اچھے سے آپ ڈیٹیل میں سرچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور بائیں گھٹنے کو اپنی بائیں ہتھیلی کے اندر لے لیتے، پکڑ لیتے. یعنی کہ جو ہمارا الٹے ہاتھ کا تھا وہ کہاں رہے گا؟ وہ تقریباً ہمارے گھٹنے کو کور کر لے گا. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور درمیان کی انگلی سے حلقہ بنایا اور اس کے قریب کی انگلی شہادت کی انگلی کو اٹھایا. آپ تشہد میں اس کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے دعا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں آپ کے سامنے تصویریں موجود ہیں، بیٹھنے کی پوزیشن موجود ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح بیٹھنے کی پریکٹس کرنی ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اس طرح بالکل نہیں بیٹھ پا رہا تو اس کے لیے تھوڑی چھوٹ موجود ہے، لیکن آپ نے پہلے کوشش ضرور کرنی ہے. یہاں پر تشہد میں دوبارہ سے ہم وہی پڑھیں گے جو ہم نے ابھی ریپیٹ کیا تھا، جو 2 رکعت کے بعد پڑھا تھا. ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس دیکھیے گا کہ بہت ساری دعائیں ڈیٹیل میں آئیں گی، اس کو میں پڑھوں گی اور آپ سب نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو لاسٹ تشہد ہم نے پڑھا اس میں ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کون سا درود شریف پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی۔ صحیح بخاری کی حدیث 3370، صحیح مسلم کی حدیث 908 میں موجود ہے، آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں میں درود شریف پڑھوں گی اور اپنی غلطیاں، مجھے صرف ایک غلطی کا یقین ہے کہ آپ میں سے 80% کرتے ہوں گے، ادروائز آپ سب کو بہت اچھے سے یاد ہوگا۔ یہاں دیکھیے گا ہم پڑھتے ہیں صلی، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی، تو لام زیر لی جب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ لام زیر لی پڑھنا ہے، یہاں لی ہے تو ہمیں لی ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بس یہ غلطی ہماری درود شریف میں عموماً آتی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہاں میں درود شریف پڑھتی ہوں اور میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہمیں زیر کی آواز اپنی صحیح کرنی ہے، کیونکہ اب ہم جان چکے ہیں کہ زیر کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آ لے نہیں، آ لی، صلے نہیں، صلی، ٹھیک ہے؟ ترجمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ترجمہ ہمیں پوری نماز کا آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب ہمیں ان الفاظ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے تب آپ دیکھیے گا کہ آپ کی وہ جو اسپیڈ ہے نا، بہت تیز والی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو الفاظ یہاں ہم اردو میں ادا کر رہے ہیں، اگر ہم اردو میں پڑھے، ایک دن کبھی پریکٹیکل کیجئے گا کہ آپ اردو میں اپنی نماز کو ادا کر کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ جو عربک میں پڑھتی ہیں وہ اگر اردو میں آپ کو سمجھ آ رہا ہے، آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کتنا ٹائم لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ درود شریف کا ترجمہ: اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے، بے شک۔ اب یہاں دیکھیں، جب میں نے اردو میں پڑھا تو میں نے آلے پڑھا، کیوں؟ کیونکہ اردو کا لہجہ مجہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عربک کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ معروف ہوتا ہے۔ ہم نے لام زیر لی پڑھا، لیکن جب ہم اپنی اردو لینگویج میں بول رہے ہیں تو ہم اس کو آلے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکس نہیں کرنا، اس کا فرق رکھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ درود ابراہیمی کے بعد یہ دعائیں پڑھنا ثابت ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے مختلف دعائیں ہیں جن کو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ناواقف ہوں۔ آپ سب نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں مسلمان سے مومن بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کرنی ہے۔ کبھی ہم کوئی دعا پڑھ لیں، کبھی ہم کسی انداز میں اپنے رب کو راضی کریں، کبھی ہم کسی انداز میں اپنے رب کو راضی کریں، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی کے بعد یہ دعائیں پڑھنا ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث 1324 1326۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اب 4 چیزیں کون سی ہیں اس دعا میں شامل ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر
وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. ٹھیک ہے، اب یہاں 4 چیزیں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دعا آپ سب نے اچھے سے یاد کرنی ہے. ایک بار میں رک رک کر پڑھتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. جی میری آواز بتائیے گا آ رہی ہے؟ جی لبنہ آپی ماشاءاللہ بہترین آ رہی ہے. اوکے، جزاک اللہ. اب یہاں دیکھیں کہ یہ درود ابراہیمی کے بعد پڑھنے والی ایک دعا ہم نے دیکھ لی. اب ہم دوسری دعا کی طرف جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث 832 اور صحیح مسلم کی 1325. درود ابراہیمی کے بعد یہ دعائیں پڑھنا ثابت ہے. یہ جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر کے لکھا گیا ہے، یعنی ساری نہیں پڑھنی ہے، اس میں سے آپ کوئی ایک کبھی پڑھ لی کبھی ایک پڑھ لی. ٹھیک ہے، اس طرح سے، کیونکہ احادیث میں ہمیں یہ دعائیں ملتی ہیں. دوسری دعا کی طرف چلتے ہیں. الفاظ پر غور کیجیے گا. ٹھیک ہے، ابھی جو میں نے دعا پڑھی اور اب جو دعا پڑھ رہی ہوں، اس کا جو ہے آپ موازنہ کریں گے اور پھر اس کے بعد میں اس کو کلیئر کروں گی. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ دعا ملتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، کسی کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے کس قدر پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مقروض ہو جائے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اب یہاں قرض کی دعا اس میں شامل ہو گئی. جو میں نے پچھلی دعا پڑھی تھی وہ مسیح دجال تک تھی اور ایک لائن کا اس میں اضافہ ہے. اب یہ نماز میں ہم شامل رکھیں اور اللہ تعالی سے قرض سے پناہ مانگتے رہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ اللہ تعالی سے جو جڑنے والا ہمارا ایک رابطہ ہے نا نماز کے ذریعے، اس میں ہمیں اپنی دعائیں کس طرح سے مانگنی ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے اچھے انداز میں انہوں نے ہمیں یہ الفاظ بتائے ہیں جو ہمیں یاد کرنے چاہیے. ہم انہی باتوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. روزمرہ کی جو ہماری مصروفیت ہے، اگر ہمیں پریشانی آتی ہے تو انہی چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. اس میں زندگی اور موت کی آزمائش، دیکھیں زندگی کی آزمائش میں ہر ہماری مشکل، ہماری آزمائش شامل آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آزمائش اللہ تعالیٰ دے لیکن اس سے نکال بھی لے اور نکلنے کا حوصلہ بھی دے. ٹھیک ہے نا، بعض اوقات ہم اپنی آزمائش میں اتنے بھٹک بھی جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے۔ اور دوسرا، جب کوئی انسان مقروض ہو، تو یہاں پر اما عائشہ نے دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں بتایا کہ جب کوئی مقروض ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، جو منافق کی نشانی ہے، یعنی کہ منافقت کے لیول تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان مقروض ہے تو وہ بات کرنے میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جب نہیں دے پائے گا تو وہ عذر بہانے اپنے بنائے گا اور جھوٹ بولے گا، کبھی کوئی بات کر دے گا، کوئی بات کر دے گا، یا فلاں ٹائم کا وقت لے گا اور وہ اس کو پورا نہیں کر پائے گا۔ اب جو لینے والا ہے تو وہ تو امید لگا کے بیٹھے گا، تو بہت ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل میں ہیں۔ اب یہاں اس دعا کو نماز میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بتایا نا کہ نماز ہمارا اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ ہم ان دعاؤں کو شامل رکھیں گے اپنی نماز میں، جو ڈیٹیل اب تک ہم پڑھ کر آئے ہیں اس طریقے سے ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں ہمارا تعلق اور وہ تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اپنی عرضی، اپنی دعائیں اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کی عبادت ہم کر رہے ہیں، اس کی حمد ہم بیان کر رہے ہیں، اس کی قرات ہم کر رہے ہیں، اسی کے الفاظ کی قرات اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم اسے بہت اچھے انداز میں پڑھیں گے تو اور پلس پوائنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا، پھر ہم دعائیں مانگنے کے لیے بھی ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے اس کی حمد و ثنا بیان کی اور ہماری عبادت ہو گئی، نہیں، ہمارے پاس آخر میں اپنی عرضی رکھنی ہے، ہم نے اپنی دعائیں مانگنی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو ضرور وہ دعائیں سننے والا ہے، یہ بھی ہمارا یقین کامل ہے، بالکل، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم نے چار چیزوں کی آزمائش جو ہے لازمی مانگنی ہے، اور تیسری جو پانچویں جو لائن یہاں اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے، اس کو بھی ہم نے شامل رکھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ عربک، کیونکہ وہ دعائیں اوپر جو ہم نے پڑھی اور یہ والی جو پڑھی تقریباً سیم ہے، بس ایک لائن کا اضافہ ہے، کیونکہ ہم اپنی جو عربک لینگویج ہے اس سے ہم اتنے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں یہ دعائیں مشکل لگتی ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں یہ دعائیں بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گی۔ یہاں بتائیے گا کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی، جی لبنہ آپی کلیئر آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ لبنہ بھی اب آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی اس وقت۔
آواز نہیں آ رہی ہے، میرے خیال آف لائن ہو گئی شاید. جی گل باقی آپ اسٹاپ کر دیں، یہ بیچ میں سارا جا رہا ہے. گلنانا آپ ریکارڈنگ آف کر دیجئے جب تک لبنہ جو ہے ری جوائن نہیں کر لیتی ہیں.